السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ نساء آیت نمبر 47-48، یہ دو آیات ان کی میں تلاوت، ترجمہ اور ساتھ میں وضاحت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما۔ ترجمہ دیکھیں۔ یا ایھا، اے الذین لوگو، اوتو جن کو دی گئی، الکتابہ کتاب، یعنی اہل کتاب سے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ آمنو، کہ تم ایمان لے آؤ، بما اس پر، نزلنا جو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن پاک پر، مصدقاً یہ تصدیق کرتا ہے، قرآن پاک تصدیق کرتا ہے، لما اس کی، معکم جو تمہارے پاس ہیں، ان تمہارے پاس جتنی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، ان سب کی تصدیق کرتا ہے یہ قرآن پاک، تو تم اس پر ایمان لے آؤ۔ من قبلی، اس سے پہلے، ان کے، نطمسا ہم خراب کر دیں، وجوہن چہرے، بگاڑ دیں چہرے، فنردھا پس ہم لوٹا دیں ان کو، علی ادبارہا ان کی پیٹھوں کے بل، او یا نلعنہم کہ ہم ان پر لعنت کر دیں، کما جیسا کہ لعنا ہم نے لعنت کی ہے، اصحاب السبت سبت والوں پر، ہفتے کے دن والوں پر، وکانا اور ہے، امر اللہ اللہ کا حکم، مفعولا بجا لانا، ان اللہ بے شک اللہ، لا یغفر نہیں بخشتا، ان یشرکا کہ شریک ٹھہرایا جائے، بھی اس کے ساتھ، ویغفر اور وہ بخش دیتا ہے، ما جو دونا ذالکا اس کے علاوہ ہو، لمن اس شخص کے لیے، یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ومن یشرک اور جو شخص، اور من جو شخص، یشرک شریک ٹھہراتا ہے، باللہ اللہ کے ساتھ، فقد بس بے شک، افطرا اس نے باندھا ہے، اسمن گناہ، عظیمن بڑا۔ تو دیکھیں کیا بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، تم اس قرآن پر ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر رہے گا، کیونکہ یہ قرآن جو ہے نا، یہ میں نے اتارا ہے، اور تمہارے پاس جو کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، یہ ان کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں تم پر کوئی عذاب نازل کروں، کہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دوں، یا تمہیں پیٹھ کے بل پھیر دوں، یا پھر تم پر کوئی لعنت بھیجوں، اس سے پہلے تم اس قرآن پر ایمان لے آؤ، اور جب اللہ کسی عذاب کا حکم دے گا تو پھر وہ تو ہو کر رہنا ہے کہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔
اور جو دوسری آیت ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ ہاں، شرک کے علاوہ باقی جتنے گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ یہ شرط رکھی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ شرک کے علاوہ باقی جتنے گناہ ہیں وہ کھلے عام کرو کیونکہ وہ بخش دیتا ہے، نہیں، بلکہ اس نے شرط رکھی ہے کہ جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ اور جس نے شرک کیا تو اس نے اللہ پر یعنی اپنے آپ پر بہت بڑا گناہ جو ہے، گناہ کا بوجھ لادا ہے اپنے اوپر کہ وہ کبھی اس بوجھ سے فارغ نہیں ہو سکتا۔ تو شرک کی وضاحت اس لیے کی گئی ہے کیونکہ ان دنوں جو ہے شرک جو ہے وہ بہت عام تھا، اس کو بہت ہی معمولی سمجھ رکھا تھا سب نے کہ مطلب کسی بھی اس میں پیروں فقیروں کے پاس جانا یا کچھ بھی کرنا، کہ کوئی بھی مشکل آتی ہے کبھی کسی انسان کو ہی اپنی پریشانی کا حل سمجھنا یا کچھ کرنا، تو اس طرح کے بہت سارے فعل کرتے تھے اور اب بھی یہ سب چل رہے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ شرک جو ہے وہ ناقابل معافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، انسان، مطلب ہر چیز کی پیدائش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اکیلے ہی کی ہے، تو عبادت کا حقدار بھی وہ اکیلا ہی ہے، تو اس میں کوئی کیسے شریک ہو سکتا ہے۔ تو رہی یہ بات کہ پریشانیوں کی، تو اللہ نے بار بار انسان سے کہا ہے کہ جب بھی پریشانی آئے تو مجھ سے بات کرو، مجھ سے حل مانگو، میں ہی حل کرنے والا ہوں، کیونکہ کوئی اور اس بات کا، پریشانی کا حل کر نہیں سکتا۔ تو اس کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وضو کرے، مصلی بچھائے، نفل ادا کرے اور اللہ سے گڑ گڑا کر سجدے میں جا کر دعا کرے، اور اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔